الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر نماز اور قیام صلاۃ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کی تھیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔
اور پھر میرے ذہن میں وہی بات قائم دائم رہی کہ پھر نماز کے حوالے سے کچھ اور گزارشات، کیونکہ بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کی گزارشات میں اچھا رزلٹ ہوا، اچھی پیش رفت ہوئی. کوئی ایک دو ساتھی جو کریٹیسزم کے بادشاہ ہوتے ہیں انہیں چھوڑتے ہوئے مجموعی طور پر سراہا گیا انفرادی اور مسجد میں جب ہم جمع ہوتے ہیں تو لہذا میرا یہ ارادہ بنا کہ پھر وہ چونکہ مکمل بھی نہیں ہو سکا تھا اور اس مکمل نہ ہو سکنے کی وجہ سے پھر کچھ گزارشات جو رہ گئی تھیں. نماز اصل میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے کے بعد شرک کے معاملات اور شرکیہ باتوں، شرکیہ معاملات اور شرکیہ تعریفات کے بعد سب سے بڑا جرم اللہ کے ہاں انسان کا نماز نہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ ہم اگر دیکھیں کہ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہونے کا، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پر چلنے کا. سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اللہ نے جو کہا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک جو پہنچایا، اس سب کو مانتے ہوئے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا بھی ایمان کا نام ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ایمان ہیں تو پھر اللہ کے احکامات میں سب سے زیادہ زور نماز پر ہے کہ اللہ نے حکم دیا جس میں اللہ ایسی ذات عالی صفات ہے کہ اگر وہ ایک بار بھی فرما دے تو انسان کے لیے وہ ایک بار کہنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. اور اب کچھ 100 سے زائد مرتبہ ڈائریکٹلی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور کئی مفسرین کے ہاں اس میں وہ قول کچھ کمزور ہے، مگر کہ مفہوم میں 700 سے زائد مرتبہ اللہ نے انسان کو نماز کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پھر نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کریم اللہ اس کے اتنی بار زور دیتا ہے کہ اسے کیا جائے اور کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پھر نماز میں نے عرض کیا کہ احکامات میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل ہے. پھر کسی اور عمل کے لیے اس طرح ندا اور صدا نہیں لگائی جاتی جو نماز کے اندر ہے کہ ہر 5 دفعہ طول و عرض سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، صدائیں لگتی ہیں. اور یہ بھی صرف اس لیے ہے، حالانکہ جب بندہ ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد اسے یاد رہنا چاہیے، مگر پھر صدا لگائی جاتی ہے
حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی، کہ جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پھر انسان کو نماز کی طرف دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے۔ ایسا اہتمام اور ایسا بلانا اسلام کی کسی بھی کوئی کا دکا ہوگا؟ نماز جنازہ کا اعلان ہو جاتا ہے، پھر ہم عیدین کے لیے اعلان ہوتا ہے، محافل کے لیے، قرآن و سنت کی دعوت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فروغ عشق مصطفیٰ کے لیے، مگر میں نے عرض کیا کہ وہ تھوڑی ہیں، کبھی اعلان ہو گیا، تواتر اور برابر نہیں کہ ہم کوئی مثال ایسی دے سکتے کہ جس میں باقاعدہ ترتیب کے اعتبار سے صدا لگائی جاتی ہو۔ اور یہ کس لیے ہے؟ یہ صدا صرف انسان کی غفلت ختم کرنے کے لیے ہے۔ جو ساتھی بعض اوقات یہ گمان کرتے ہیں کہ نماز ہی صرف نہیں ہے، اپنی سوچ ہے، نماز کا کہنا، بار بار کہنا، بلانا، تو بھئی اس میں تو پھر اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پھر حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس میں بھی پھر ان سے ریکارڈنگ کروا کے کہ وہ صلاح سے مراد کیا ہے، فلاح سے مراد کیا ہے۔ یہ انسان بیچارہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جب خوش نصیب ہو جاتا ہے، ماننے پر آتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، تو وہ مخدوم ملائکہ بن جاتا ہے، وہ ملائکہ کا استاد بھی بن جاتا ہے۔ امام الغزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے، اور یہی انسان جب نہیں مانتا، بحث میں آتا ہے، انسان کے اندر ایسی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں کہ جب وہ نہیں ماننے پہ آتی، سب سے زیادہ کئی لوگوں نے وہ ڈھونگ اپنائے ہوئے ہیں جس میں وہ سب کچھ کریں گے، داڑھی بھی رکھیں گے اور معاملات بھی ہوں گے، مگر نماز کے معاملے پر پریشانی بن جاتی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو علم تھا، پتا ہے اللہ کو، جب اللہ کو پتا ہے تو پھر اس نے ایک طرف سے اتنا تکرار ہونا تھا، اسی تکرار کا جواب یہ دیا ہے کہ پھر انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جب نمازی بنتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ وہ پہلی ہی مرتبہ، ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے تو ان کی اپنی سوچ ہے، بلا شبہ انسان اللہ کے راستے کی طرف جب چلتا ہے، یہ ہمارا کرٹیسزم ہے یا مائنڈ کی خود ایک اپنی بہت معذرت سے وہ سخت الفاظ ہے، اپنا سائیکالوجی کا سسٹم ہے کہ جو ہر چیز پر ہی کریٹیسائز کرنا اور اسے نیگیٹو لینا، یہ بھی نفسیات میں خود ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے انسان بیچارے کے لیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ماننے نہ ماننے، انسان کی اندر کی اپنی دنیا ایسی ہے، اس کا نظام ایسا ہے کہ وہ ولایت کے سردار نے کہا تھا کہ اس کے تو دل کی دنیا یہ ہے کہ وہ کئی سمندروں سے گہرا ہے، تو صرف دل ہی تو نہیں، لہذا وہ صوفیاء کے سارے لطائف خمسہ وہ بھی تو یہیں سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر پازیٹیوٹی ہے تو پھر اسے کبھی اس کے لیے انشراح صدر ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے پھر کبھی اللہ کی قربت میں انشراح صدر سے بڑھتے ہوئے بڑا کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس راستے پر نہیں چلتا، انسان ہی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا انشراح صدر جب روک لیا جاتا ہے تو پھر وہ بیچارہ ممکنات میں سے ہے کہ مسجد کے دروازے پر ہی کھڑا ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ یہ نماز کیا چیز ہے۔ میں بچپن میں ہمارے وہاں گاؤں میں بڑی مسجد ہے مشہور، تو اس کے وہ چونکہ بازار کی مسجد، تو بازار کی مساجد میں عمومی طور پر دکانیں اور یہ معاملات، ہمارا چونکہ وہاں سے بازار بھی مین شروع ہوتا ہے، تو وہاں ایک بزرگ تھے، اللہ اچھا سلوک کرے، تو میں نے خود، بلکہ وہ جان ہو جاتی تھی گھر سے کہ وہ 1-2 منٹ اس کی باتوں میں ہاں جی چاچا جی اسے سبھی کہتے تھے، جو اگر کوئی کبھی کبھار کوئی ساتھی سنتا ہے تو اس کے ذہن میں آ جائے گا، تو وہ یہ کیا ہے نماز کی، کیا کرتے ہیں آپ لوگ، کوئی اس میں استغفر اللہ العظیم ہے ہی نہیں، اور وہ چلتا رہا، تکرار چلتے چلتے، پھر میں نے خود دیکھا ہے جب اس مالک کی طرف لوٹ کے جانے کا وقت ہوا تو پھر خالق کائنات نے شاید دنیا کے لیے اسے
وہ عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ انسان کے معاملات ہیں، اس کے اپنے اندر کی دنیا ہے، اس کا باطن ہے، وہ باطن اسے اگر روشن ہو گیا، روشنی مل گئی، اس میں اللہ نے کرم کر دیا۔ وہ جو اللہ فرماتا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ کتنا خوبصورت الفاظ ہے مالک کے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اور ایسا ولی ہے کہ وہ پھر لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف بلاتا ہے، اندھیروں سے، جہالت سے، گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ نے صرف ایک ہی ولایت کا ذکر نہیں کیا، وعلیکم السلام، کہ صرف وہ کہے کہ اللہ کریم نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک ہی گروہ ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، فرماتا ہے لوگ کافر بھی ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ اب جو کافر ہیں، والذین کفروا، کافرین کا سسٹم یہ ہے کہ یخرجہم من النور الی الظلمات، کہ وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ اس سے یاد رکھ لیں، صرف شیطان مراد نہیں، جیسے ہے نا کہ یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے انسانی دلوں میں، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ صرف ایک ہی طبقہ نہیں جسے ہم جن کہتے ہیں، اللہ نے کہا وہ انسانوں میں سے بھی ہے کہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور وہ وسوسہ اندازی کیا ہے؟ وہی وسوسہ اندازی ہے کہ یعنی دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت وہ جماعت ہو گئی کہ جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کا سبب بنتی ہے، اور ایک جماعت اور بھی ہے، اور وہ جماعت یہ ہے خالق ایک اور جگہ پر جسے حزب اللہ، ایک اپنی جماعت کہا حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، اور ایک حزب الشیطان کہا کہ شیطان کا گروہ، جس کا مطلب یہ ٹھہرا۔ اب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، حزب الشیطان بھی ہے، حزب اللہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کریم کا اپنا فتویٰ ہے۔ پھر اللہ ایک اور اپنی جماعت کا ذکر فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ لہذا اگر ہم یہ انہی دلائل میں، تو پھر وہ بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ انسان کے لیے دو راستے اللہ نے رکھ دیے، جو میں اور آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ راستہ یہ ہے، سوچنا کبھی کبھار انسان کو، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ انسان پر راضی ہوتا ہے تو وہ اسے دین پر چلنا آسان کر دیتا۔ بالکل اس جگہ جب تم بڑا نمازی رہ گیا، نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی بات ہے کہ میرے قدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تو راستے کی طرف چلتے ہیں، نہ اندھیرا تنگ کرتا ہے، نہ سردی گرمی کے موسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ اے سی ڈی سی کے معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے نہیں ہیں، تو انسان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، بڑا اچھا رزلٹ ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ نے اپنے راستے کی طرف چلنا آسان فرما دیا۔ وہ اللہ کا مقرب ہے، ولی اللہ ہے، بالکل مہر لگی ہوئی ہے۔ اور اگر انسان ارادہ کے باوجود اس کے معمولات میں، اب صوفیاء فرماتے ہیں، کمی آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ شیطان اس میں آخری دم تک حملہ کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ، چونکہ حسن عثمان دیکھیے اس میں معاملات ہیں، جن معاملات کا عالم یہ ہے کہ جس میں نے کیا کہ دونوں چیزیں، ایک طرف یہ آ گئی کہ وہ اچھائی کا راستہ آ گیا اور اس پر چلنا انسان کے لیے آسان ہو گیا۔ وہ آسانی یہ ہے کہ اگر اس کے قدم چلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ساری رات ذکر کرتا ہوں، اچھی بات ہے،
ویسے یہ صرف ایک دعویٰ ہے، اب وہ بندوں کو ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے کہ میرا قلب جاری ہو گیا، میرا وہ بالکل یہ بھی انسان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور شیخ الاسلام نے وہ روایت مبارکہ نقل کی ہے کہ نفس کے بعض اعمال نفس انسان کے لیے بعض اعمال اتنے خوبصورت کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ عمل صحیح ہے، ہوتا نہیں، میں نے استغفر اللہ انکار کیا ہے، اللہ کی کریمی ہے۔ قلب کے حوالے سے وہ انشراح صدر بھی فرماتا ہے۔ میں نے خود کئی نیک دوستوں کی زیارت بھی، ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، تو اب وہ حیران کن بات ہے کہ میں نے خود جب وہ سوئے ہوتے ہیں تو ایک تو ہے نا کہ سانس کی آمد و رفت کی ایک ترتیب بن جانا، نہیں، میں نے خود یعنی میرے وہ بصارت اور میرا شعور گواہ ہے کہ اب نیند بھی ہے مکمل، مگر نیند ہونے کے باوجود خالق کائنات نے ایسا کرم کیا ہوا تھا کہ قلب اس کی یاد میں ہمیشہ رہتا تھا۔ مگر یہ اتنا آسان ہم کہیں جی کہ وہ گلی کوچوں میں ہی انشراح صدر ہو گیا، اتنا نہیں ہوتا۔ اب دوسری طرف کہ انسان کے لیے وہ اس راستے پر چلنا آسان ہو گیا تو وہ خوش نصیب ہو گیا، اور اگر نہیں تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ جب میں ایمان اور صاحب ایمان ہوں تو پھر میرے لیے کیا پریشانی بنتی ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ نظر کے معاملات کو یہی معاملات ہے نا کہ بندہ کہتا ہے، اور یہ ساری انسان کے نفس کی گالیاں، جب اس نے چلنا ہے، ارادہ ہونا ہے، اس کا وہ اس کے راستے پر مسافر بننا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپنانا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہم نیکی کے راستے پر ابھی چلتے نہیں کہ مخالفت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی مسجد کا اعتراض ہو جائے گا، کبھی انتظامیہ کا اعتراض ہو جائے گا، کبھی نماز چھوٹی بڑی کا اعتراض ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ جو اللہ نے کہا حزب الشیطان کا وہ جو معاملہ قائم فرمایا وہ بھی تو قائم رہنا ہے۔ حق اور باطل اللہ کی تخلیق ہے۔ جب خالق کائنات نے خود یہ نظام مبارکہ یاد رکھ دے انسان کو اگر فضیلت ہے تو یہ باطل کی وجہ سے ہے کہ وہ بیچارہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے نفس کے تقاضے بھی ہیں، اس کے لیے خواہشات کے بھی ہیں، بیماری بھی ہے، غم بھی ہے، یہ ساری باتیں جب اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہیں، مگر وہ ان ساری پریشانیوں سے بچتے ہوئے جب اللہ اس کے رسول کے راستے کی طرف چلتا ہے تو بابا ابھی وہ 2 یا 3 مرتبہ تو سبحان ربی اللہ کہتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کئی فرشتے جو اصل سے رکوع میں ہیں وہ آج تک رکوع میں ہیں، جو ابد سے سجدے میں ہیں، جن کی خوراک ہی یہ ہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک طرف تو ساجد کا عالم یہ ہے کہ اس کا سجدہ اصل سے ابد تک ہے، مگر اصل سے ابد تک ہونے کے باوجود سوچنے کی بات ہے حضرین محترم و مکرم کہ پھر اس سے اس بندے کا سجدہ بڑھ جاتا ہے جو ابھی 2 یا 3 مرتبہ ہی کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہم کیسے صرف اس لیے بڑھتے ہیں؟ فرشتے کو پریشانی نہیں ہوتی، فرشتے کے لیے صحت کے معاملات نہیں ہوتے، فرشتے کے لیے نجی معاملات گھریلو معاملات نہیں ہوتے۔ بندہ جب ان ساری چیزوں سے بڑھتا ہے، نفع و نقصان ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، ان ساری چیزوں میں اس میں جو دوام اور استقامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ لگنے میں برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کا سجدہ ان ساری ہستیوں سے بڑھ کر ممکن نہیں فرشتے کو اللہ نے سبحان ربی الاعلیٰ میں جواب دیا ہو۔ مگر حضرت صوفی برکت علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بندہ جب سجدوں کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے جب اس کی سبحان ربی الاعلیٰ پر پھر مالک اسے اس کے قلب میں جواب بھی عطا کرتا ہے۔ لہذا انسان کا بڑھنا ہی، اور انسان کی اب دیکھیں نا بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں اس پر وہ سارا اس کا ہوتا ہے یہ کیسے استعمال ہوگی، اگر وہ
بجلی کی ہے تو اس کے وولٹیج کی کیا پرابلم ہوگی، اس میں وہ وارنٹی کیا ہے، گارنٹی کے معاملات کیا ہوں گے۔ اب انسان جب خالق کائنات نے دنیا میں عطا کیا تو انسان کے لیے بھی تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اس لیے الا لیعبدون کہ اسے عبادت کا وہ چسکا اور لذت نصیب ہو جائے کہ پھر جس چسکے اور لذت کے سامنے کائنات کی ساری لذتیں ہیج ہو جاتی، جس لذت کے سامنے ساری لذتیں، سارے دم، سارے سرور اور ساری چیزیں یہ مجھے اور آپ کو صرف اس لیے نہیں ملتی، ہمارے لیے جو معاملہ ہے کہ ہمیں شاید اللہ کا وہ راستہ نصیب ہی نہ ہوا، ورنہ انسان کے لیے یہ سارے معاملات اور وہ ساری چیزیں اس کے لیے وہ ہیں کہ اگر اسے اس میں وہ عبادت کی لذت نصیب ہو گئی تو ساری چیزوں سے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں میں رات کو آرام فرما تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں وہ ایک ہی کمرہ مبارک تھا، تو میں رات کو اٹھی تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارکہ پر موجود نہیں ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی، مطہرہ بھی، صدیقہ بھی، صدیقہ بنت صدیق بھی، اور پھر وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربان جائیں بی بی صاحبہ تیرے مقدر پر کہ جو کائنات کی واحد عورت ہے کہ جس کی وکالت میرے رب نے کی ہے، جس کی وکالت دنیا میں ہوتے ہیں نا معاملات، تو یا والد کرتا ہے یا میاں کرتا ہے یا بیٹا کرتا ہے یا بھائی کرتا ہے، قربان جائیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود منقول ہے کہ آپ فرماتی ہیں میرے آقا کو علم تھا میری صدیقیت کا، برات کا، میرے طیب اور طاہر ہونے کا، اور آپ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ویلکم جناب محمد حسین صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے آقا کہ آپ کو بھی علم نہیں؟ تو میرے آقا فرماتی ہے عائشہ علم تو ہے پر دل یہ چاہتا ہے کہ میری گواہی ہوگی تو لوگ کہیں گے کون سا میاں ہے جو بیوی کے حق میں گواہی نہیں دیتا، یا کون سی بیوی ہے جو میاں کے حق میں گواہی نہیں دیتی۔ عائشہ آسمان کے مالک کو دیکھتے ہیں کہ پھر تیری گواہی ایسی گواہی ہو کہ پھر کائنات میں ایسی گواہی کسی اور کے لیے نہ۔ میں نے عرض کیا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں مجھے محسوس ہوا کہ نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، اور جب تلاش کیا تو میں حیران رہ گئی کہ ایک روایت مبارکہ میں وہیں اور دوسری میں کہ باہر سے چل کے آئی، باہر سے دیکھا، اور جب باہر سے دیکھا پھر میرے دل میں اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ماسوا اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت کی تڑپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ مبارکہ پر آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ دروازے پر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انت، کون ہے تو؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں انا عائشہ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی عائشہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش، پھر کہا من عائشہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب کہا کہ حضور عائشہ تو بنت ابی بکر، میں عائشہ بنت ابی بکر ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ یا روایت ختم ہوتی ہے، حضور شیخ الاسلام نے بڑا خوبصورت اسے وہ صوفیاء کے حوالے سے کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ پھر جب بندہ اس کی قربت میں ہوتا ہے، اس قربت کا کمال ہی یہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی قربت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ سے صوفیاء منقول کرتے ہیں کہ پوچھ لیتے عائشہ صدیقہ بتا یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟
تو پھر شیخ الاسلام اس جگہ وہ دوسرا قول مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اسی جواب کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ میں اپنے اللہ کی قربت میں اور اللہ کے بعض اوقات اس انداز میں اتنا قریب ہوتا ہوں جہاں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کائنات کا کوئی اور وجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ میرا بالغ اپنے محبوب بندے محمد عربی پر کرم کے کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قربت میں ہو کر کھاتا اور پیتا۔ اب سوچنے کی بات ہے حاضرین محترم و مکرم، ایک طرف تو یہ مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس مقام اور مرتبہ کا عالم یہ ہے کہ جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ اپنے فرشتوں کو کبھی تلواریں دے کر بھیجتا ہے، کبھی دروازے پر وہ نگران بنا کے کھڑا کر دیتا ہے، کبھی بدر میں حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ یہ فضائل حتیٰ کہ میرے آقا کے لیے خالق کائنات کا اس انداز میں اور اتنا فرمانا کہ میرے حبیب تیری رضا میری رضا ہے اور میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو میری ذات پر راضی ہو جائے گا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب جو سوچنے کی بات ہے وہ سوچنے کی بات یہ ہے، اتنے معاملات ہیں اتنی قربت ہے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ بھی کہ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، ہمیں تو میں اور آپ تو شاید اس بات کی مولی نہیں ہے، مگر ہمارا عالم غفلت کی دنیا یہ ہے کہ شاید ہی نماز تو تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، بسم اللہ جی، تہجد تو ہم بڑی دور کی بات کر سکتے ہیں، جس کی بنیادی باتوں میں شاید میری اور آپ کی زندگی میں نماز پنجگانہ نہ ہو، میری اور آپ کی زندگی میں، مگر ہمارا عالم اور معاملہ یہ ہے کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جنت مجھے ٹھیکے داری عطا کر دی گئی کہ میں اندر جا کے بند کر دوں گا دروازے، مگر جی اللہ کے ہاں وہ معاملہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ سب سے بڑی ذات خالق کائنات کی دنیا میں مقام ہے، مرتبہ ہے، مخدوم کل ہے، سید الکائنات ہے، تو وہ حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا نے اپنے وصال مبارکہ سے پہلے اب کی طبیعت مبارکہ پر بشری تقاضے ہیں، سیئن کی روایت ہے، حضرت تاجدار کائنات فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے علی نماز ادا کر لی؟ یا رسول اللہ نہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا ہے، اور وہ عالم مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا ہوتا، بابا تاجدار کائنات کو تو علم ہے کہ سفر ہے اس کے راستے کی طرف، اس کے ہاں جانے کی تیاری ہے، مگر اس کے ہاں جانے کی تیاری میں کمال کیا ہے؟ کیا میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ حضور اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دے ہیں؟ نہیں بابا، قیامت کا تو دن ہی حضور کی سرداری دکھانے کے لیے ہے، مگر اس کے باوجود وہ سید بھی، مخدوم بھی، مخدوم کل بھی، سید الکل بھی، میں نے اس کی اولین و آخرین کے سردار بھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مسجد نبوی کے اپنے حجرہ مبارکہ سے کتنا سفر ہے، حضرت عباس اور حضرت علی نے آقا علیہ السلام کو سہارا دیا ہوا ہے، مگر جب دروازہ مبارکہ پر قریب آئے تو پھر یہ عالم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ معاملہ حاوی ہو گیا، آپ کو پھر واپس لے جایا گیا، پھر آپ آرام فرما ہے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، پھر آپ فرماتے ہیں علی نماز ادا کر لی؟ یا رسول اللہ نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر غسل فرماتے ہیں۔ میرے آقا میں اور آپ تو دکان بند کرنے سے پریشان ہیں، بلکہ اب دعوت دے بیٹھے نا، میں الحمدللہ وہ نام تو قاری صاحب آپ کو نہیں علم ہوتا، وہ بالکل جم جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ کس کے لیے؟ وہ جو صدقہ جاریہ کی جگہ یہ انسان کے لیے ساری کہانیاں ہیں۔ آج جب میں اور آپ نہیں ہوں گے تو پیچھے کیا ہوگا؟ کیا فرشتہ کہتا ہے بابا جی آپ رک جائیں، آپ بیٹے کی شادی کر لیں، بیٹی کی شادی کر لیں، ان کا فیوچر سٹیبل کر لیں، ان کے لیے معاملات؟
کبھی ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں جن کے والدین اللہ کے ہاں پہنچ گئے، کیا انہوں نے کچھ کیا؟ اکا دکا؟ یہ شرط ہی نہیں، بلا شبہ یہ تب ہے جب بندہ اپنے فرائض و واجبات پورے کرتا۔ اور اگر اس کی دکان اس لیے نہیں بند ہوتی کہ میرا کمپیٹیٹو جو ہے، میرا مقابلے والا جو ہے، اس کا میرا کسٹمر وہاں چلا جائے گا، تو اس کے لیے ایمان پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ضرورت ہے اسے باقی معاملات۔ میں نے عرض کیا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ادا ہو گئی؟ یا رسول اللہ نہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، آپ مسجد نبوی کے وہ اس دروازہ مبارکہ کے سامنے جو حجرہ عائشہ سے اتنا سفر بھی نہیں ہے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لیے، صرف اس لیے پوچھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ صرف اس لیے پوچھا تھا، اور یہ کمال ادا کرنا تھا کہ میرے آقا کی پوری صحابہ کی جماعت ابو بکر کی امامت میں کھڑی، ابو بکر کی امامت میں پوری وہ صحابہ کرام اولین و آخرین جو اس وقت تک صاحبان ایمان تھے، وہ حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میرے اللہ، میں محمد کی یہ جمع پوجی ہے۔ حالانکہ آسمان سے اب سونا بھی آ سکتا تھا، فرشتے سب کچھ لا سکتے تھے، کبھی بڑی محبت بھری باتیں ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے جب ہم کہتے ہیں نا میرے 2 منٹ ضائع ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ضائع نہیں ہوتے، وہ میرا اور آپ کا مقدر بنتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے وہ سونا ہے۔ اب یقین کیجئے جو گھڑیاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گزرے گی، یہی سب کچھ ہے۔ نہ ملازمت کام دے گی، نہ دکان کام دے گی، نہ بازار کام دے گا، نہ بندے کو پروٹوکول کام دے گا۔ سب سے بڑا جو کام ہے، آج بھی جو لوگ قبور میں پڑے ہیں، مجھے پچھلی دفعہ ساتھی نے کہا حلال حرام، تو یہ میں نے پہلے کہا ایک سطحی سوچ ہے۔ بچے کو اب نمازی بنائیں، اس راستے پر لائیں، حلال حرام تو اسے بتاتا ہی ایمان ہے، بغیر ایمان کے کون بتائے گا؟ بھائی اسے حلال حرام کی پہچان ہی تب ہوگی جب اس کی جبین اس کے سامنے جھکے گی۔ اکا دکا اگر بندے میں کمزوریاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز غلط راستہ دیتی ہے، یہ بھی میری اور آپ کی ایمان سے دوری کی بات ہے۔ لہذا سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑا گر یہ ہے، اور وہ گر کیا ہے؟ اللہ نے اب نقل کیا، قرآن حکیم ہے۔ آپ کہیں گے کہ یوں ہی ایک ٹاپک پر تیاری، ہاں وہ تیاری اللہ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ فرماتا ہے وہ ذکر کیا کہ ایک جنت ہے، جنت میں ایک طرف جنتی لوگ ہیں اور ایک طرف جہنمی، اور اس میں سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بابا تمہیں کیا ہوا، تم تو بڑی باتیں کرتے تھے، ظاہر نمازی بھی تھے، میرا تو جی میں تو یوں ہوں ایسے ہوں۔ اور یہ لوگ اب سورہ مدثر کو آج ہی جا کے گھر پڑھ کے دیکھے، دنیا کے کسی مترجم پہلا جواب یہ دیا ہے قالوا لم نکن من المصلین، ہماری بد نصیبی یہ تھی، باتیں تو بڑی کرتے تھے، پیسے تو بڑی کرتے تھے، ہم جنت کے ٹکٹ تو ضرور بانٹتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ صرف جنت میرے لیے بنی ہے، پر کیا کروں مار کھا گیا۔ قالوا لم نکن من المصلین، سیدھے 2 جمع 2 کی طرح الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہ تھے ہم۔ اب یقین کیجیے اگر کاروباری معاملات سخت ہیں، بہت سخت ہے، کوشش کریں نماز کی طرف آئیں، اللہ ایسے راستے پیدا فرماتا ہے، ایسے راستے پیدا کرے گا کہ آسانیاں بھی ملیں گی، اور نماز کی برکات یہ ہوگی کہ پھر سب کچھ نماز کا صدقہ ملے گا۔ بالکل کوئی ایسا معاملہ نہ دکان خراب ہوتی ہے آج تک کسی نمازی کی نہیں گئی۔ آپ بازار کے کاروباری معاملات میں بھی دیکھ لیں، جو پرانے تاجر ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، ورنہ تجارت آپ کو 2-4 ماہ نہیں چلنے دیتی۔ لہذا پہلا سب سے آسان مرحلہ یہ ہے، جو آسانی کا مرحلہ ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہم سارے پھنسے ہوں اور لوگ کہیں کیا ہوا بابا جی،
تو کہیں قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہ تھے، نہ کسی فرقے کی، نہ کسی جماعت کی، کسی حوالے سے۔ باقی الحمدللہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کہ کوئی بندہ بیٹھا ہے تو میں نہ بات کروں، میری تربیت ہے الحمدللہ تعالی، اللہ نے دین سکھایا ہے، عطا بھی کیا ہے، اور میں نے پڑھا تھوڑا ہے، مجھے وہ کرن ہے قبلہ صاحب کا کہ دین ملا ہے، ہاں بحث کا معاملہ ہے، دین کی وکالت کی بات ہے، تو الحمدللہ تعالی جہاں بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کام جاتی ہیں میں وہاں بھی ہوتا۔ لہذا مسئلہ یہ ہے اللہ اور اس کا رسول مجھے اور آپ کو وہ کرم کرے، ایمان نصیب ہو۔ سب سے بڑی ایمان کی دلیل اور علامت یہ ہے بندہ خود نمازی ہو اور پھر اپنی نماز کے بعد اپنی اولاد کو وہ نمازی بنائے۔ اب جتنے بیٹھے ہیں سارے صاحبان عزت و احترام ہیں، مگر بڑے کم لوگ ہوں گے ہم نے کبھی اپنی اولاد کو پاس بٹھا کے کہا ہو بیٹا آج ایمان مفصل تو سنا، کبھی کہا ہو کہ بیٹا آج 5واں کلمہ ہی سنا دے۔ وہی کل بات ہو رہی تھی تو ایک بڑے معتبر ڈسٹنگوشڈ پرسن کو کہتی ہیں یہ ہے ہی نہیں کلمے۔ حضور آپ کو نہیں آتے، انسان بھول بھی سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہاں لازمی واجب نہیں ہے، مگر کیا گانے سارے آتے ہیں، ڈرامے سارے آتے ہیں، فلموں کے سارے نام آتے ہیں، کلبز کے سارے نام آتے ہیں، میری اور آپ کی میموریاں کھودے موبائلز کی سب کچھ آتا ہے۔ نہیں آتا تو صرف یہ نہیں آتا کہ دین کی بنیاد کیا ہے۔ اور چلیں آگے چلتے ہیں، کبھی سن لیں، پہلے خود یاد کر لیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و صغیرنا و کبیرنا۔ کب آئے گا؟ جب ہم میت میں پڑے ہوں گے، جب بیٹا بھی نیت کرے گا، نیت کر کے فرشتہ اس کی زبان بند کر دے گا، جب تجھے سکھایا ہی نہیں تو نے ماننا کیا کہ ہم کیا کہتے ہیں اچھا فیوچر کیا ہے؟ میں نہیں انکار کرتا الحمدللہ تعالی، مگر اس فیوچر سے پہلے فیوچر ہے کہ اس نے قرآن پڑھنے کے بعد آتا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے کیا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ روز میں اور آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر نہیں آتا۔ 70 سے زائد مرتبہ میرے مالک نے کہا ہے کیا قرآن میں آپ لوگ فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو فکر یہی ہے کہ مولوی نے 500 دیتا تھے پڑھ لیا، نہیں ہے یہ فکر۔ یہ تو ہم بھی پھنسیں گے جنہوں نے وہ بتایا نہیں ہے۔ کلمہ حق کہنا آپ یقین کیجئے ہماری انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہیں، سب سے مشکل ہوتا ہے قاریوں کے لیے اپنی انتظامیہ کے سامنے بات کرنا، مگر یاد رکھ لیں پلے باندھ کے دے جائیں تب کامیاب ہوں گے۔ قبر سے حشر تک کے معاملات کہ خود دین سیکھے اور اپنی اولاد کے لیے وہ دین ڈیلیور کرنے والے۔ میں اتنے بڑے ہمارے 400-500 الحمدللہ نمازیہ جمعے کا، ایک یا دو بزرگ ہیں پورے 500 میں جو کبھی کبھی پہلے لوگ جلال میں ہوتے ہیں، جلالی ہیں، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں قاری صاحب میرے بچے کبھی کبھی آپ کے پاس بھی آتے ہیں، وہ نمازی نہیں، ورنہ جب بھی ملاقات ہوتا دعا کر دیں بیٹا FSC میں ہے، BSc میں ہے، اس کا کل ایک ساتھی کہہ رہے تھے امتحان ہے، یہ ساری چیزیں جائیں جہنم میں، کیا دیں گے قبر میں؟ ابھی آپ بڑے والے قبرستان میں جائیں، سب سے پہلے قبر ایک شخصیت کی آتی ہے، مگر میں نے نہیں کبھی دیکھا کبھی یہ رانا منظور صاحب یا ہمارے نونا صاحب کبھی کبھار وہ ہاتھ اٹھا کے، ورنہ ویسے ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ پائنٹی میں ایک قاری صاحب ہے، اولاد بھی نہیں ہے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اب یقین کیجئے کبھی میں قبرستان جاتا ہوں میرے آنسو آ جاتے ہیں، مالک تیری شان پر صدقے کہ سب سے زیادہ لوگ وہاں اس قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مستقبل ہے، یاد رکھ لے۔ کوٹھی، گاڑی، بنگلہ، بزنس، فیوچر، پروٹوکول، اگر سب کچھ ہے تو آج 1400 سال میں ان لوگوں کے نام ہوں۔ نام ہے تو کہیں بلال کا ہے جو غلام بن غلام تھا، نام ہے تو کہیں زید بن حارثہ کا ہے، نام ہے تو کہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ ان لوگوں کے نام دولت کی وجہ سے نہیں ہے، شہرت کی وجہ سے بھی نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان عطا کیا، وہ ایمان اس انداز میں بھانگڑ بنا
کہ آج بھی مدینہ النبی کو سلام ہے، مگر نجف اشرف کبھی خیال آ جائے تو وہاں علی بادشاہ کا ڈیرا ہے، اور 24 گھنٹوں میں، اب کورونا میں وہاں کو لوگ سختی کرتے تھے، لوگوں کو پر FIR درج کرتے تھے، مگر لوگ پھر بھی کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے ولی کا جب ڈیرا ہے تو اللہ کے ولی کی سنگت سے دل روشن ہو۔ آئیے آج میں اور آپ اس ارادے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ اور ذہن بناتے ہوئے کہ پہلے تو میں خود نمازی بنوں گا، یہ نہیں کہ راستے میں آئے نماز کی طرف خود بندہ نمازی نہ ہو، خود بندے کو نہ آتا ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہم کبھی جنازہ ہو زیادہ شور ڈالتے ہیں، میری اپنی تربیت ہے، میں نے ایک دن پکڑ لیا، میں نے کہا بابا جی آپ کو بڑی جلدی ہوتی ہے، میری دعاؤں میں نقص ہے، کبھی سنا دے میری صحیح ہے یا آپ کی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، آج تک وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں بچے اور بچی کی دعا، حالانکہ اتنی بڑی دعا ہے کہ آپ جب بچے اور بچی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی مغفرت کی دعا ہی نہیں کرتے۔ وہاں کہتے ہیں مالک تیرا یہ معصوم بچہ یا بچی سامنے موجود ہے، اس کی شفاعت سے ہمیں قیامت کے دن بہرہ مند کرنا۔ تو اگر بندے کو نہیں آتی، سیکھنے کی، اس پر چلنے کی ضرورت ہے، اور چلنے کے لیے سب سے پہلے میں اور آپ، جب میں اور آپ نماز کی سمجھ آ جائے گی، کبھی دعائے قنوت سنا کریں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا یہ چیزیں آج ضروری ہیں، نہیں آئیں گی تو کیا بنے گا؟ ہم نے کچھ بھی حاصل نہ کیا، آ گئی دولت، دنیا میں مقدر میں جو ملنا تھا اس کی مرضی ہے، پر دل کا معاملہ ایسا ہو۔ حضور کا فرمان ہے کئی بندے جب انہیں موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، دنیا میں جشن ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے لوگوں آؤ آج اس بندے کی روح اللہ کو ملنے والی ہے جس نے دنیا میں اسے منا لیا، اور گرم ہوتا ہے، کوئی وجود نہیں ہوتا، مگر میرا مالک فرماتا ہے میں اس بندے کی روح کو فرشتوں سے استقبال نہیں کرتا، میرا اللہ گرم کرتا ہے، آ میرے بندے تو واپس لوٹ کے آ گیا، تو نے دنیا اس انداز میں گزاری کہ میں اللہ راضی ہوں۔ میرے اور آپ پر بھی اللہ کا کرم ہو کہ ہم بھی جب جائیں تو اور کچھ نہ صحیح میرا مالک یہ کرم فرمائے جیسا بھی تھا چلو اپنا تھا اور کرم ہو گیا تو موجود ہو۔ اس کے لیے پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، خود سیکھنا، خود سمجھنا، پھر آگے ڈیلیور کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔